بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے جمے رہو، اور فرمایا ہم تمہیں کسی قدر خوف سے، بھوک سے، مال و جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور فرمایا صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بغیر حساب دیا جائے گا، اور فرمایا جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یعنی اجر و ثواب میں آدھے ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی بہت وزنی عمل ہے جس کے اجر و ثواب سے میزان اعمال بھاری ہو جائیں گے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے، اور نماز روشنی ہے جس سے اسے دنیا میں حق کی طرف رہنمائی ملتی ہے، اور آخرت میں پلسرات سے گزرتے وقت بھی یہ روشنی مومن کے کام آئے گی، اور صدقہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا ادا کرنے والا مومن ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے لیے حجت دلیل ہے اگر اس پر عمل کیا جائے، بصورت دیگر تیرے خلاف دلیل ہے، ہر ایک صبح صبح اپنے کاموں میں نکلنے والا ہے، اور وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، چنانچہ اسے عذاب سے آزاد کرنے والا ہے، یا اس کو اللہ کی رحمت سے محروم کر کے ہلاک کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا تو آپ نے انہیں عطا کیا، انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ نے انہیں پھر دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ آپ نے جس وقت ہر چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی خرچ کر دی تو ان سے فرمایا، میرے پاس جو مال بھی ہوتا میں وہ تم سے ہرگز بچا کر نہیں رکھتا، اور جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔